بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا عمران خان کا لانگ مارچ موجودہ گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ کیا عمران خان کا یہ لانگ مارچ شہباز حکومت کو نئے الیکشن کی تاریخ دینے پر مجبور کر سکتا ہے؟ کیا عمران خان کا یہ لانگ مارچ شہباز حکومت کو اسمبلیاں توڑنے پہ مجبور کر دے گا؟ کیا جو ماضی میں لانگ مارچز ہوئے انہوں نے اپنے مطالبات پورے کر لیے؟ کیا جو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے لانگ مارچ کا آغاز کیا تھا وہ مقاصد پورے ہوئے؟ یہ میں بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب اپنے مطالبات کے لیے کسی سیاسی جماعت نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہو۔ اس سے پہلے بھی متعدد لانگ مارچ اور دھرنے ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی لانگ مارچ اور دھرنا بظاہر اپنے سیاسی مقاصد میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ احتجاج، جلسے، دھرنے، لانگ مارچ ان سب سے بھری پڑی ہے۔ حالیہ اشروں میں اس میں نہ صرف بے حد اضافہ ہوا بلکہ یہ غیر معمولی حد تک طویل بھی ہوئے۔ لانگ مارچ کہاں سے شروع ہوا اور اس کی اصطلاح کب شروع کی گئی یہ بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور جو لوگ ہمارے فیس بک پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پیج کو لائک کریں اور فالو بھی کریں۔ لانگ مارچ کی اصطلاح چین کی تاریخی جدوجہد سے لی گئی ہے جو جدید اور ترقی یافتہ چین کی بنیاد بنا۔ تاریخ میں ضرب المثل بننے والا لانگ مارچ اور دنیا کی سب سے بڑی انقلابی مہم کمیونسٹ پارٹی چین نے شروع کی تھی، جو موزے تونگ اور چو این ایلائی کے زیر اہتمام نیشنل پارٹی کے خلاف تھا۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو یہ کئی لانگ مارچ تھے جو 1930 تک جاری رہے، تاہم آخری لانگ مارچ اکتوبر 1934 سے شروع ہو کر اکتوبر 1935 تک رہا۔ اس میں کمیونسٹ لیڈروں نے ایک اندازے کے مطابق 370 دنوں میں 9000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ پاکستان میں لانگ مارچ کی تاریخ پاکستانی سیاست میں سیاسی تحریکوں کا سلسلہ اگرچہ ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق کے دور میں اپنے عروج پر رہا اور کئی طرح کی تحریکیں چلیں، تاہم لانگ مارچ کا سلسلہ 90 کی دہائی میں نواز شریف کے دور حکومت میں شروع ہوا، جب بے نظیر بھٹو کی قیادت میں حزب اتحاد PDA نے کئی الزامات لگاتے ہوئے فوری طور پر حکومت کی برطرفی اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ بعد ازاں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس بھی اس لانگ مارچ کی غیر مشروط حمایت کرتے ہوئے اس کا حصہ بن گیا۔ 18 نومبر 1992 کو ملک بھر سے آئے ہوئے تمام مظاہرین کو راولپنڈی لیاقت باغ سے پارلیمنٹ تک پہنچنا تھا۔ بے نظیر بھٹو تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے لیاقت باغ پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں، جہاں بے نظیر بھٹو سمیت کئی مرکزی رہنماؤں کو گرفتار کر کے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ جولائی 1993 کے دوسرے ہفتے میں جب صدر غلام حساق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان شدید اختلافات کے باعث امور مملکت متاثر تھے، اس موقع پر محترمہ بے نظیر بھٹو نے دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کیا، تاہم اس کی ضرورت پیش نہ آ سکی کیونکہ اس کے بعد دونوں اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ اب دور آ گیا 1996 کا، جس میں بے نظیر کے خلاف جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ حکومت نے تمام راستے بند کرتے ہوئے راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے کارکنان کی گرفتاریاں شروع کر دیں اور آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا۔ قاضی حسین احمد بھی لاٹھی چارج کی زد میں آئے، تاہم بعد میں وہ کارکنوں کے ہمراہ پارلیمنٹ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دھرنے کے نتیجے میں فوری طور پر بے نظیر حکومت کو کچھ نہ ہوا، تاہم کہا جاتا ہے کہ بے نظیر حکومت کے گرنے میں اس دھرنے کا کلیدی کردار تھا۔ اب بات کرتے ہیں سن 2007 کی، جس میں جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو برطرف کیا تو ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع ہو گئی، جس کی قیادت وکلا کر رہے تھے۔ سن 2007 کی ایمرجنسی کے نتیجے میں چیف جسٹس افتخار چودھری سمیت کئی سینئر ججز کو
PCO حلف نہ اٹھانے پر سبکدوش کر دیا گیا تھا، جس کی بحالی کے لیے مسلسل تحریک جاری تھی۔ بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی تو اس وقت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، لیکن ججوں کو بحال نہیں کیا گیا۔ ان حالات میں چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ بار اور دیگر وکلاء انجمنوں کی جانب سے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس تک احتجاجی لانگ مارچ کیا گیا۔ اس لانگ مارچ کو نون لیگ، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ 10 جون سے مارچ کے شرکا نے سفر کا آغاز کیا۔ امکان تھا کہ لانگ مارچ کے شرکا اسلام آباد پہنچ کر دھرنا دیں گے۔ پی حکومت نے مظاہرین کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کی اجازت دے دی تھی۔ یہ احتجاج مکمل پرامن رہا اور 14 جون کو جب تمام تقاریر مکمل ہو گئیں تو اعتزاز احسن نے اچانک دھرنا نہ دینے کا اعلان کرتے ہوئے لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے تقریباً 9 ماہ بعد جب PCO چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کی تاریخ ریٹائرمنٹ قریب تھی، ایسے میں سابق صدر پرویز مشرف کی جانب سے تقریباً 1.5 برس پہلے برطرف کیے گئے چیف جسٹس افتخار چودھری سمیت دیگر ججوں کی بحالی کے لیے 12 مارچ 2009 کو احتجاجی لانگ مارچ کا آغاز ہوا، جس میں اسلام آباد پہنچ کر پرامن دھرنے کا پروگرام شامل تھا۔ وکلاء کے علاوہ ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں، نون لیگ، تحریک انصاف، جماعت اسلامی کے مرکزی رہنماؤں سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد نے ملک کے چاروں جانب سے اسلام آباد کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ سرکاری طور پر دفعہ 144 کا نفاذ تھا اور حفاظتی اقدامات کے طور پر جڑواں شہر راولپنڈی اور اسلام آباد میں کنٹینر لگا دیے گئے تھے۔ یہ لانگ مارچ جب گجرانوالہ پہنچا تو اسے روک دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے چیف جسٹس کی بحالی کا فیصلہ کر لیا تھا اور چیف جسٹس پاکستان یوسف رضا گیلانی نے ٹیلی ویژن پر براہ راست قوم سے خطاب میں اس کا اعلان کیا، جس کے ساتھ ہی وکلاء اور سیاسی جماعتوں پر مشتمل یہ لانگ مارچ کامیابی سے اپنے اختتام پر ختم ہوا۔ عبدالحمید ڈوگر کی ریٹائرمنٹ کے بعد 22 مارچ 2009 کو افتخار چودھری پھر چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ یہ کسی بھی لانگ مارچ کے نتیجے میں حاصل کی جانے والی سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ پی اپنے دور حکومت مکمل کرنے کے قریب تھی کہ 13 جنوری 2013 کو منہاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے کارکنوں اور ہمدردوں کے ہمراہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ ان کے پروگرام میں اسلام آباد پہنچنے کے بعد دھرنا شامل تھا۔ ان کا کاروان GT روڈ سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا تھا۔ انہیں سرکاری طور پر صدر اور وزیر اعظم درجے کی سیکورٹی فراہم کی گئی۔ 14 جنوری کو لانگ مارچ کے شرکا اسلام آباد پہنچے اور 3 دن تک سخت سردی میں دھرنے دینے کے بعد 17 جنوری کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد ایک معاہدے پر پہنچنے کے بعد یہ مارچ ختم ہوا۔ اعلامیہ میں حکومتی اتحاد کی جانب سے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ چودھری شجاعت، مخدوم امین فہیم، سید خورشید شاہ، قمر زمان قاہرہ، فاروق ایچ نائک، مشاہد حسین، فاروق ستار، بابر غوری، افراسیاب خٹک اور سینیٹر عباس آفریدی، جبکہ منہاج القرآن کے ڈاکٹر طاہر القادری نے دستخط کیے تھے۔ اس اعلامیہ پر وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور صدر پاکستان آصف علی زرداری نے بھی دستخط کیے تھے۔ بعد ازاں یہ معاہدہ بھی وقتی طور پر احتجاج کے خاتمے کا ایک ماہانہ ہی ثابت ہوا۔ اب آتا ہے سن 2014، جس میں وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا ابھی 1.5 سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ تحریک منہاج القرآن نے ماڈل ٹاؤن واقع اور پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف لاہور سے اسلام آباد تک کا مارچ اور دھرنے کا فیصلہ کیا۔ طاہر القادری کی زیر قیادت تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں کا لانگ مارچ 16 اگست کو اسلام آباد پہنچا۔ طاہر القادری 19 اگست کو اپنے کارکنوں کے ہمراہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے پر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے تقریباً 68 ڈیز دھرنا دینے کے بعد 21 اکتوبر کو اس کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب احتجاج اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی کی تیسری بڑی اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت رکھنے والی تحریک انصاف نے اپنے چیئرمین کی قیادت میں آزادی مارچ کے نام سے
اسلام آباد لانگ مارچ اور وہاں پہنچ کر دھرنے کا فیصلہ کیا۔ 19 اگست سے ریڈ زون میں جاری یہ احتجاجی دھرنا تقریباً 126 دن جاری رہنے کے بعد 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد فوری طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ اس دھرنے کے اختتام پر حکومت اور تحریک انصاف کے دوران انتخابی دھاندلی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے قیام پر اتفاق ہوا تھا۔ کمیشن نے بعد ازاں قرار دیا کہ 2013 کے انتخابات میں منظم دھاندلی کے ثبوت نہیں ملے تھے۔ یوں ملکی تاریخ کے طویل احتجاج اور دھرنے کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا اصل مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک کی۔ پہلے مسلم لیگ نون اور بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ملک کی مذہبی جماعت تحریک لبیک لاہور سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچتی رہی اور فیض آباد کے مقام پر ڈیرے جمائے رکھے۔ نون لیگ کے پہلے دھرنے کے نتیجے میں وزیر قانون زاہد حامد کو مستعفی ہونا پڑا، جبکہ تحریک انصاف کے دور میں معاہدہ ہوا جس میں حکومت نے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی حامی بھری، تاہم بعد میں اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس معاملے پر بھی لانگ مارچ کیا گیا جسے وزیر آباد روک لیا گیا، جو مذاکرات کی کامیابی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سن 2019 میں جمعیت علماء اسلام نے کراچی سے اسلام آباد تک کا لانگ مارچ شروع کیا، جو کئی روز تک سری نگر ہائی وے پر دھرنا دینے کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ اسلام آباد کی طرف آخری 3 لانگ مارچ موجودہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں نے رواں سال فروری اور مارچ کے مہینے میں کیے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کراچی سے چل کر 10 روز بعد 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچا۔ دوسری جانب JUI فے اور مسلم لیگ نون کے الگ الگ مارچ لاہور، کراچی اور کوئٹہ سے چل کر اسلام آباد پہنچے اور ایک جلسہ عام کرنے کے بعد ختم ہوئے۔ ناظرین، یہ تھی پاکستان کی سیاسی تحریکوں اور لانگ مارچ کی کہانی، جس میں کبھی ایک پارٹی تو احتجاج کرتی دکھائی دے رہی ہے اور دوسری پارٹی مذاکرات کر رہی ہوتی ہے برسر اقتدار ہونے کے بعد۔ اور یہی تاریخ ہے اور یہی سیاست کا کھیل ہے کہ کبھی آپ اقتدار میں اور آپ دوسرے سڑکوں پہ، تو کچھ عرصے بعد دوسرے اقتدار میں اور آپ سڑکوں پہ، بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت ہو رہا ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے جو موجودہ حکومتی اتحاد ہے وہ سڑکوں پہ تھا اور عمران خان اقتدار کے ایوانوں میں، اور اب عمران خان سڑکوں پہ ہے اور یہ اتحاد اقتدار کے ایوانوں میں۔ یہی سیاست ہے اور یہی جمہوریت ہے اور یہ اس کا سو کالڈ حسن ہے۔